حبیب صاحب، آپ سے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے. بڑی تنقید ہو رہی ہے ان پہ کہ لوگوں کو احتجاج کے لیے کے پی سے لے آئے اور خود غائب ہو گئے. کیا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا تھا؟ کیا وہ پیسٹریز کھانے گئے ہوئے تھے؟ پارٹی کے اندر سے بھی ان پر تنقید ہو رہی ہے، صحافی بھی تنقید کر رہے ہیں. ایک مجھے یہ ذرا سوچ کے بھی بتائیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ ایسا ہے جو مسئلے کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ احتجاج کا ہدف کیا تھا؟ کیا احتجاج کا ہدف یہ تھا کہ لوگ جائیں گے اور وہاں پہ انقلاب لانا تھا؟ کیا تھا؟ اور پھر کامیاب احتجاج کی شکل کیا ہوتی ہے؟ وہ احتجاج کی شکل یہ ہوتی کہ جناب باقاعدہ طور پر سٹیج لگتا ڈی چوک میں، اس کے بعد وہاں پہ آ کے کوئی تقریر کرتا اور اس کے بعد کہتا کہ اچھا جی چلے آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں. احتجاج کی یہ شکل کامیاب تھی؟ یا احتجاج کی یہ شکل کامیاب ہوتی ہے کہ جس نیت سے یا جو مقاصد طے کر کے احتجاج کیا گیا ہے وہ حاصل کیے گئے؟ اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مقصد حاصل ہوا ہے. احتجاج کی کامیاب ترین شکل کا پہلے تعین کر لیں، اس کے بعد ناکامی اور کامیابی کا فیصلہ ہوگا نا. تو میں پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کے پاس بیسس کیا ہے. وہ کون سی ایسا کام ہے جو علی امین کر لیتے تو کہتے کہ یہ احتجاج کامیاب ہو. اچھا، ایک تو اس طرح ڈی چوک میں تو بہت سارے لوگ پہنچ گئے تو احتجاج تو کامیاب ہو گیا. اگر احتجاج کی کامیابی کی یہ شرط ہے کہ ڈی چوک پہنچ رہا تھا تو وہ تو احتجاج کامیاب ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کے دراصل کچھ آبجیکٹیوز ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین آبجیکٹیو یہ تھا کہ دنیا کو پتا چلے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف کی کیا کیفیت ہے، وہ دنیا کو پتا چلا. دوسری بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے ہر قانون پسند شہری کے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک احتجاج تھا. اور میری معلومات کے مطابق اس احتجاج کے نتیجے میں جو کچھ بھی سپورٹ حکومتی اتحاد کو حاصل تھی وہ اب حاصل نہیں رہی. اب مجھے ایسے یعنی آج کی تاریخ تک میرے پاس جو اطلاع ہے اس میں 26ویں آئینی ترمیم ہونے کا امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا. 25 اکتوبر کو جو تبدیلی ہے وہ بہر صورت ہو جائے گی، اور اگلے چیف جسٹس جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ اپنا کام سنبھال لیں گے بطور چیف جسٹس کے. کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس سیاہی آفریدی، آپ نے دستور آج جو دستور میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چیف جسٹس جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی آئندہ چیف جسٹس ہے، واضح لفظوں میں لکھا ہوا. تو لہٰذا اس میں جسٹس سیاہی آفریدی کا کوئی گنجائش نہیں. یعنی اس احتجاج سے پی ٹی آئی نے یہ آبجیکٹیو حاصل کیا. جی، ایک یہ بہت ہی اہم فائدہ ہے جو حاصل ہو گیا. دوسری بات تیسری یہ ہے کہ آخر یہ کہاں گئے تھے علی امین گنڈا پور صاحب احتجاج کے وہ کہہ رہے ہیں میں کے پی ہاؤس میں ہی تھا، ان کی پارٹی کے رہنما کچھ اور کہہ رہے ہیں. کچھ دوستوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ سے ہم بات کرتے ہیں. انہوں نے منع کر دیا کہ ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ آپ مجھ سے بات کریں، کیونکہ اگر آپ نے کال آف کروانا ہے، احتجاج ختم کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈیالہ جیل سے رابطہ کرنا پڑے گا. یہ تو انہوں نے کلیئرلی کہا، بالکل طے شدہ ان کا موقف تھا. اس کے بعد انہیں ایک وقت پہ انہیں فون آیا یا کوئی ان کے پاس پیغمبر آیا، اس نے کہا جی کہ جناب اگر ایسا ہو کہ عمران خان صاحب کسی ویڈیو سکرین پہ ہوں اور ہم بھی کسی کمرے میں بیٹھے ہوں اور آپ بھی بیٹھے ہوں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ پھر ہم بات کر لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ممکن ہے کہ اس پر بات ہو سکتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب سامنے ہوں گے. آپ منظرنامہ پیش کر تو رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ ایک دو لوگوں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ یہ بات جو آپ کو اس وقت یعنی یہ چنگی نمبر 26 ہے شاید، وہ اس وہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے یہ آپ ڈی چوک میں پہنچ کے جب یہ بات کی جائے تو اس وقت مانے، اول تو مانے ہی نہ، اور اگر آپ نے سننی ہے اس طرح کی بات تو وہ پھر ڈی چوک میں پہنچ کے سنیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب چونکہ اس پوری احتجاجی مشق کے سرخیل تھے، انہیں عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی تھی، تو پھر انہوں نے اپنا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ موقع نکلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بات آگے بڑھتی ہے تو ہم ضرور کرتے ہیں. تو پھر وہ وہاں سے آپ یوں کہیے کہ انہیں ایک راستہ میسر آیا اور وہ نکلے. اور جس کمرے میں جا کے خیبر پختونخوا ہاؤس کے ہی ایک کمرے میں یہ طے پایا تھا کہ یہاں پہ کوئی پروجیکٹر لگا کے کوئی بڑی سکرین لگا کے یہ جس طرح کی آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس میں کوئی بات کر لیتے ہیں. اب
پھر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ نہ انٹرنیٹ کے کنیکشن تھے، ٹیلی فون بند تھے، تو پھر ساری باتیں وہ ممکن نہیں ہو سکی. ٹھیک. تو یہ جو کے پی ہاؤس کو بند کیا جا رہا ہے، اچھا، دراصل اس کے پیچھے وہ جلن ہے کہ اچھا، اب جس طرح میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا کہ ایک کوشش کو ٹارپیڈو کیا جاتا ہے، تو دراصل خیبر پختونخوا ہاؤس کو بند کرنے کے پیچھے یہ آبجیکٹو ہے کہ اچھا یہ اس جگہ پر بات ہونی تھی، تو لہٰذا انہوں نے باقاعدہ طور پر حملہ کر دیا اور اس کو سیل کر دیا کہ اب خیبر پختونخوا کے پاس کوئی جگہ ایسی نہ بچے جس پر مکمل طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت کا استحقاق ہو اور اسے استعمال کرنے کا حق ان کے پاس. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے پیچھے کہانی. ٹھیک ہے.